ثنا کی عمر مشکل سے 16 سال تھی کہ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا عارضہ لاحق تھا۔ چھوٹا بھائی 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا تھا، تو ثنا نے سوچا کہیں نوکری کی جائے۔ نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دیتا؟ وہ بیچاری بے شمار دفاتر کی خاک چھانتی رہی۔ بالآخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں استقبالیہ پر بیٹھی ماڈرن خاتون نے ثنا کو کہا، باس میٹنگ میں ہے، فارغ ہوں تو مل لو۔ ثنا کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ ثنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے اندر بلایا۔ جیسے ہی ثنا دفتر میں داخل ہوئی، باس نے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا کہ تم کسی مدرسے میں پڑھنے آئی ہو یا جاب کے لیے آئی ہو؟ بتاتا چلوں، ثنا ایک مشرقی لڑکی جو نقاب برقع میں تھی۔ ثنا ایک دم چکرا سی گئی کہ وہ پاکستان میں ہے یا یورپ میں، جہاں برقع پہننے پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باس نے کہا، جاؤ یہ برقع اور نقاب اتار کے آؤ۔ ثنا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی اور برقع نقاب اتار کر آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ نے ثنا کا استقبال کیا۔ ثنا کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی پہلے والا باس ہے۔ خیر، پہلے تو باس نے ثنا کی خوبصورتی کی تعریف کی، پھر یہ پوچھنے لگا کہ پہلے تم نے کہیں جاب کی ہے، پبلک ڈیلنگ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا گیا۔ ثنا تذبذب کا شکار تھی کہ یہ کیسا انٹرویو ہے۔ ثنا نے یہ نام ہی پہلی بار سنے تھے، لیکن اس کو نوکری چاہیے تھی، سو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا، اگر تم یہ برقع نقاب اتار کر ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ ثنا نے ایک دن کی مہلت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے یہ ساری بات اپنی ماں سے کہہ ڈالی۔ ماں نے کہا، بیٹی یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم نوکری رہنے دو، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ ماں نے اس کو احادیث کا حوالہ بھی دیا۔ حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ سنن نسائی، بے حیائی جس چیز میں ہوگی اسے عیبدار بنا دے گی، جبکہ حیا جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی۔ سنن ترمذی۔ اور سب سے اہم بات، حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ سنن ترمذی۔ لیکن ثنا کو اپنے گھر کی فکر تھی، اپنے بھائی کے مستقبل کی فکر تھی۔ رات بھر سوچنے کے بعد ثنا نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی خاطر میں یہ سب کر لوں گی۔ ثنا نے اپنی کسی ماڈرن دوست سے جینز اور شرٹ مانگی اور دوسرے دن وہ ایک ماڈرن لڑکی بن کر نوکری کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلی تو گلی میں آتے جاتے لوگوں نے حیرت اور عجیب نگاہوں سے دیکھا، جسے وہ اپنی نظروں سے ثنا کا ایکس رے کر رہے ہوں۔ سٹاپ پر پہنچی تو سینکڑوں لوگ اپنی گندی نظروں کے تیر ثنا کے جسم میں پیوست کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کر گاڑی آئی تو ثنا سوار ہو کر اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی ثنا ہے جو کل ڈری سہمی ہوئی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ آج یہ اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ ان کو کیا پتا کہ ثنا کو کتنی مجبوری میں ایسا بننا پڑا۔ ہر آدمی تعریف کیے جا رہا تھا۔ صاحب کی آمد ہوئی۔ انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے اور پرائیویٹ سیکٹری کے کام سمجھانے لگے۔ ثنا نے سر ہلا کر جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دفتر میں بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ثنا کو اپنی ہوس زدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ صبح سے لے کر دن بھر طرح طرح کے لوگوں نے من ہی من میں ثنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ یہ سارا کچھ ثنا دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ بہت ہی قرب میں ثنا نے دن گزارا۔
اس ماحول میں گھٹن کا شکار سنا جیسے چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی سنا سٹاپ کی طرف چل دی۔ گاڑی آئی، سوار ہو گئی، لیکن وہ گاڑی میں بھی خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اس کا سٹاپ آیا، اتر کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، کچھ اوباش بھی سنا پر آوازیں کس رہے تھے۔ سنا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سارے بھوکے شیر ہیں اور وہ ان کا شکار۔ ذرا بھی رکی تو یہ سب اس کو نوچ ڈالیں گے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اپنا بیگ ایک طرف پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا بدن تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور سوچ رہی تھی کہ بنتے ہوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ اس کا جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے؟ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماں سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ سنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد سنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک سنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں سنا روز ہی روز ایسی ہوس کا شکار ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کیوں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میری آدم کے بیٹوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہوا کی بیٹی پر یہ ظلم نہ کریں۔ آپ کے گھر میں بھی ہوا کی بیٹی ہے جو آپ کی بہن ماں ہے، اور وقت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ والسلام۔